دلوں میں ربط پیدا کرو. جیسے جنازے میں آج کوئی بریلوی بھی بیٹھا ہوگا, کوئی وہابی بھی بیٹھا ہوگا, کوئی اہل حدیث بھی بیٹھا ہوگا, کوئی شیعہ بھی بیٹھا ہوگا, اور لوگوں اپنے اپنے جتھے اگر صرف جنازوں میں بناتے ہو تو دلوں میں بھی ربط پیدا کرو, دلوں میں بھی پیار پیدا کرو. مسلکوں کا تو تب پتہ چلے گا کہ قبر میں سے کوئی خط آئے گا, قبر سے کوئی ویڈیو آئے گی. لوگوں کوئی جتنا اخلاق والا ہوگا اتنا میرے مصطفیٰ کے قریب ہوگا. سبحان اللہ. کس کا کتنا صبر ہے, کتنا وہ برداشت کرتا ہے, اتنا میرے مصطفیٰ کے قریب ہوگا. اوے حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء کا ایک مرید, جس مرید کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ مرید اسلام قبول نہ کیا تھا اور یہ تلوار لے کے خاتم النبیین کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے. لوگوں اپنے ذہنوں میں یہ کیوں نہیں ڈالتے ہو کہ اس وقت حضور اپنے صحابہ کو لگا کر حضرت عمر کی گردن کو کٹوا دیتے. حضور جانتے تھے جو اخلاق میرے پاس ہے اس سے پیاری دولت کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. جو عاجزی میرے اندر ہے وہ عاجزی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. لوگوں اسلام پھیلانا ہے تو اخلاق سے پھیلا, صبر سے پھیلا, عاجزی سے پھیلا. اور پھیلانا چاہتا ہے تو اپنے اولاد کو نمونہ بنا, خود کو نمونہ بنا. جن گلیوں میں سے گزر لوگ کہیں مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. بات داڑھی کی نہیں ہے صاحب, بات لمبے پہننے اور جبے کی بھی نہیں ہے, بات ان دستاروں کی بھی نہیں ہے. ایک شخص, بات ختم کرتا ہوں, ایک شخص میرے مصطفیٰ کی قرب اور محبت رکھنے والا لاہور کی سرزمین پہ بھیک مانگتا تھا, بھیک مانگتا تھا, بیکاری تھا. ایک انگریز قیام پاکستان کے فوراً بعد وہ آیا, وہ انگریز گزرنے لگا بادشاہی مسجد سے اور یہ بادشاہی مسجد کے دروازے پہ کھڑا تھا. اس نے آ کر کہا کچھ دو. اس نے انگریز کے سامنے ہاتھ یوں پھیلایا, ہاتھ پھیلایا کہ کچھ دو. اس بھکاری کو انگریز نے جیب سے بٹوا نکالا, کوئی کوائن کوئی سکہ اس کو دے دیا اور وائلٹ کو اپنے بٹوے کو اپنے پینٹ میں ڈالنے لگا. رش زیادہ تھی, وہ بٹوا گر گیا. یہ بڑی سبق کو بہت بات ہے, ذرا غور سے توجہ سے سنیں. یہ ایمان افروز کلام سنا رہا ہوں, اس بات کو ذرا غور سے سنیں. بٹوا اس نے اپنے جیب میں ڈالنے کی کوشش کی مگر بٹوا زمین پہ گر گیا. جب وہ بٹوا زمین پہ گرا, رش زیادہ تھی, انگریز وہاں سے نکل گیا اور کسی اور گیٹ سے باہر نکل گیا. اس کو بٹوا نہ ملا, وہ چلا گیا. ٹھیک پاکستان بننے کے بعد 13-14 سال گزر گئے تھے. وہ انگریز دوبارہ آیا, یہ بیکاری وہیں بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھ کر اس انگریز کو پہچان لیا, پہچان کر کہنے لگا, اس کو انگریزی تو نہیں آتی تھی, اس نے کہا 2 منٹ ادھر, ہاتھ سے روکا کہ تم میرے ساتھ آؤ. بازو سے پکڑا اور پاس ہی ایک خیمہ نما کچی بستی تھی, ادھر وہ رہتا تھا, ادھر لے گیا. اندر گیا, اندر سے جا کے اس نے بٹوا نکالا. وہ بٹوا پرانا بھرا ہوا پیسوں سے, اس وقت کرنسی کی ویلیو کیا تھی. اس نے وہ بٹوا لا کر نا انگریز کے جب ہتھیلی پہ رکھا, انگریز کبھی بٹوا کو دیکھے اور کبھی اس بزرگ کو دیکھے کہ واللہ یہ کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا بندہ ہے کہ دولت بھری پڑی تھی بٹوے میں, یہ اپنی زندگی اپنی نسلیں بدل سکتا تھا, اور تم نے یہ کیوں نہ کیا ہوا, اور تم بٹوے کے پیسے لے لیتے. میں تو چلا بھی گیا تھا, میری تو بات بھی ختم ہوگی, مجھے واپس کیوں کر رہے. کہا بات تمہاری نہیں ہے, بات میرے مصطفیٰ کی ہے, بات رسول اللہ کی ہے, تیرے بٹوے کے پیسوں کی بات نہیں. کتنا تھا, میں 2 سال کھاتا, 3 سال کھاتا, پوری زندگی کھا جاتا. لیکن کل میں نے, جب میرے سارے مجھے چھوڑ جاتے ہیں, میرا پتر چھوڑ گیا, میرے رشتہ دار چھوڑ گئے, میرے سنگی ساتھی چھوڑ گئے, اس وقت مجھے جب وہ چھوڑ کے قبر میں دفنا آتے ہیں اور قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں چھوڑ آتے ہیں, وہاں ایک ساتھی ایسا ہے جو قبر میں بھی نہیں چھوڑتا. وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا, اللہ کے پیارے محبوب قبر میں اپنے امتی کو وہاں پر اس کے ناصر بن کے آتے ہیں, اس کے مددگار بن کے آتے ہیں. اور فرمایا گیا ما کنت تقول فی ھذا حق الرجل, وہ صورت مصطفیٰ دکھا کر, وہ جلوہ مصطفیٰ دکھا کر الیکشن لیا جائے گا, ووٹ لی جائے گی اور پوچھا جائے گا 10 ہوئے اور سکا کلمے کا مسلمان ہے یا اندروں بھی مسلمان ہے.